آج کی اس نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی خاص لمحے کا جائزہ لیں گے جو صرف ایک آیت میں قید ہے۔ جی، اور یہ آیت اپنے اندر ایک پوری تہذیب، ایک نبی کی جدوجہد اور انسانی نفسیات کی ایک گہری حقیقت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارے سامنے ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈرامے کا آخری سین ہے؟ بالکل، یہ ایک طویل اور آپ کہیں تو ایک المناک کہانی کا اختتام ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے وہ آخری الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے۔ اپنی قوم یعنی قوم سمود سے؟ جی، قوم سمود سے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب ان پر عذاب آنا بس یقینی ہو چکا تھا۔ اچھا، اس آیت کی گہرائی میں جانے سے پہلے میرے خیال میں تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، کانٹیکسٹ بہت اہم ہے۔ یہ قوم سمود تھی کون؟ ہم اکثر ان کا ذکر سنتے ہیں، لیکن ان کی خاص بات کیا تھی؟ دیکھیں، قوم سمود کوئی عام یا کوئی پسماندہ قبیلہ نہیں تھا۔ اچھا؟ وہ اپنے وقت کی ایک سپر پاور سمجھی جا سکتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی پہچان ان کی انجینئرنگ تھی۔ انجینئرنگ کس طرح کی؟ فن تعمیر۔ وہ پہاڑوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے کوئی لکڑی یا مٹی کو تراشتا ہو۔ واو! اور ان کے اندر وہ بہت ہی شاندار اور محفوظ محل اور گھر بناتے تھے۔ قرآن نے بھی ان کے اس ہنر کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یعنی ایک بہت ترقی یافتہ اور طاقتور قوم تھی۔ جی، اور دولت مند بھی، اور انہیں اپنی ان صلاحیتوں پر بہت ناز تھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ناز پھر تکبر میں بدل گیا۔ بالکل ٹھیک۔ جب انسان کو اپنی طاقت پر حد سے زیادہ بھروسہ ہو جائے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اسی ماحول میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو خود اسی قوم کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ غرور نہ کرو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کوئی نشانی طلب کی۔ جی ہاں، اور وہ نشانی ایک اونٹنی کی شکل میں آئی، ایک خاص اونٹنی جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھی۔ اور شرط یہ تھی کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جی، اور پانی پینے کی باری بھی مقرر تھی، ایک دن اونٹنی کا، ایک دن قوم کا۔ لیکن ان کے تکبر نے انہیں یہ بھی برداشت نہ کرنے دیا، اور انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، جو دراصل اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنے کے برابر تھا۔ یہ وہ آپ سمجھیں کہ a point of no return تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی قسمت پر مہر لگ گئی۔ بالکل، اور عذاب کا آنا یقینی ہو گیا۔ ہماری آج کی آیت اسی لمحے کے فوراً بعد کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اونٹنی قتل ہو چکی ہے، اللہ کی آخری نشانی جھٹلا دی گئی ہے، اور حضرت صالح کو معلوم ہے کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس لمحے میں آیت کا آغاز ہوتا ہے فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھر صالح ان سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ یہ منہ پھیرنا، یہ کیسا ہے؟ کیا یہ غصے کا اظہار ہے، مایوسی ہے، یا کچھ اور؟ یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ عربی میں تولا صرف جسمانی طور پر منہ موڑنا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک مکمل لا تعلقی ہے، ایک روحانی اور فکری علیحدگی کا اعلان ہے۔ مطلب اب بات چیت اور نصیحت کا ہر دروازہ بند ہو چکا؟ جی، یہ ایک نبی کا اپنی قوم سے یہ کہنا ہے کہ میرا کام، میری ذمہ داری اب پوری ہوئی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں رہا۔ یہ تو ایک ڈاکٹر کے اس مریض سے منہ پھیرنے جیسا ہے جو ہر علاج سے انکار کر دے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ ڈاکٹر غصے میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک گہری افسردگی اور بے بسی کے ساتھ کہتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں بے بسی بھی ہے اور ایک اصول بھی ہے۔ پیغمبر کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ جب قوم اسے حتمی طور پر رد کر دے اور اللہ کی نشانی کی بھی بے حرمتی کر دے تو پیغمبر کا وہاں مزید ٹھہرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ ان کا وہاں سے ہٹ جانا خود اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے۔ یہ ایک مشن کے اختتام کا اعلان ہے۔ لیکن ایک منٹ، اسی مکمل لا تعلقی کے لمحے میں جب وہ اپنا مشن ختم کر رہے ہیں، وہ جو اگلی بات کہتے ہیں وہ تو دل کو چھو لیتی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم۔ یہ تو تضاد سا لگتا ہے، بظاہر لگتا ہے۔ ایک طرف آپ مکمل طور پر الگ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انہیں اے میری قوم کہہ کر پکار رہے ہیں، جس میں اتنی اپنائیت ہے۔ یہ کیسے؟ یہی اس خطاب کی خوبصورتی اور اس میں چھپا ہوا گہرا درد۔ لفظ یا قومی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کا رشتہ اپنی قوم سے کوئی سرکاری یا پیشہ ورانہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا ذاتی رشتہ تھا۔ جی، ایک جذباتی رشتہ تھا۔ وہ انہیں دشمن یا مخالف کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، وہ انہی میں سے ایک تھے۔ ان کا پیغام نفرت پر نہیں بلکہ گہری ہمدردی پر مبنی تھا۔ اس ایک لفظ میں وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے جھٹلا دیا،
لیکن میں تمہیں آج بھی اپنا ہی سمجھتا ہوں۔ بالکل، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی باپ اپنی نافرمان اولاد سے مایوس ہو کر گھر چھوڑ رہا ہو، لیکن جاتے جاتے بھی کہے، اے میرے بچوں۔ واہ، وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا چاہے امید ختم ہو جائے۔ یہ لفظ ان کے دل کے ٹوٹنے کی آواز لگتا ہے۔ یہ ان کی محبت کا آخری اظہار ہے، اس بات کا ثبوت کہ ان کی دعوت میں ذاتی عناد کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اچھا، اس جذباتی پکار کے بعد وہ ایک طرح سے اپنا ریکارڈ سیدھا کرتے ہیں، ایک باقاعدہ بیان دیتے ہیں۔ جی، ایک آفیشل سٹیٹمنٹ۔ لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم۔ یقیناً میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی۔ اب یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں، پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا۔ مجھے تو یہ ایک ہی بات لگ رہی ہے۔ کیا کوئی نبی بغیر خیر خواہی کے پیغام پہنچا سکتا ہے؟ ان کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ بہت ہی دلچسپ اور اہم نکتہ ہے۔ ابلغتکم رسالت ربی، یعنی میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، یہ ان کی پیغمبرانہ ذمہ داری کا رسمی حصہ تھا۔ ایک آبجیکٹو ڈیوٹی، جیسے ایک سفیر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بالکل، کہ پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے پوری ایمانداری سے پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک پوسٹ مین کا کام ہے خط پہنچا دینا۔ جی، لیکن وَنَصَحْتُ لَكُمْ، یعنی اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اچھا؟ نصیحت کا لفظ عربی میں صرف مشورہ دینا نہیں ہے، اس کے اندر خلوص، سچائی اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی بھلائی کی گہری تڑپ شامل ہوتی ہے۔ یعنی حضرت صالح نے صرف پیغام سنا کر اپنی ذمہ داری پوری نہیں سمجھی؟ نہیں سمجھی، انہوں نے ذاتی سطح پر کوشش کی، انہیں سمجھایا، ان سے درخواست کی اور دل سے ان کا بھلا چاہا۔ واہ! تو ایک طرف پیغام کی امانت داری ہے اور دوسری طرف پیغام پہنچانے والے کا خلوص اور درد مندی۔ جی ہاں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف اپنا فرض ہی ادا نہیں کیا بلکہ میں نے اس کام میں اپنا دل بھی لگا دیا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ رسالت پہنچانا فرض تھا، لیکن نصیحت کرنا محبت اور ہمدردی کا تقاضا تھا۔ وہ یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سامنے بھی اور تاریخ کے سامنے بھی کہ ان کی کوشش میں کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا کیس مکمل کر دیا ہے۔ جی، اور اسی کے بعد وہ آیت کا آخری حصہ کہتے ہیں جو میرے خیال میں صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک گہری تشخیص ہے، ایک ڈائگنوسس۔ بالکل، یہ بیماری کی جڑ بتا رہے ہیں۔ وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ بات تو جیسے دل پر لگتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میرا پیغام سمجھ نہیں آیا یا تمہارے پاس بہتر دلائل تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ انہوں نے پوری ناکامی کی وجہ ایک جملے میں بتا دی۔ تمہیں مسئلہ پیغام سے نہیں، تمہیں مسئلہ نصیحت کرنے والوں سے ہے۔ اس کو تھوڑا اور کھولیں۔ اصل میں یہ انسانی نفسیات کا ایک بہترین اور گہرا تجزیہ ہے۔ قوم سمود نے پیغام کو اس لیے رد نہیں کیا کہ وہ عقلی طور پر غلط تھا، تو پھر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر تکبر اور خود پسندی تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی انہیں نصیحت کرے، کوئی ان کی اصلاح کرے، کوئی انہیں بتائے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ جی، خیر خواہوں کو پسند نہ کرنا ایک ایسی ذہنی اور روحانی بیماری ہے جہاں انسان اپنے بھلے کی بات کو بھی اپنی انا پر حملہ سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ تو آج بھی ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مطلب مسئلہ میسج کا نہیں تھا بلکہ میسنجر اور نصیحت کے عمل سے نفرت کا تھا۔ یہی نکتہ ہے۔ یہ تو آج کل کی ایکو چیمبر والی بات ہو گئی۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائیں۔ جو شخص سچی لیکن کڑوی بات کرتا ہے اسے اکثر سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حق کے انکار کی سب سے بڑی وجہ اکثر عقلی نہیں بلکہ نفسیاتی اور جذباتی ہوتی ہے۔ تکبر انسان کو سچائی دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے۔ قوم سمود کو اپنی طاقت، اپنی تہذیب پر اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے کہ انہی میں سے ایک انسان انہیں زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ سکھائے۔ ان کے لیے نصیحت قبول کرنا اپنی برتری سے دستبردار ہونے کے مترادف تھا۔ بالکل۔ اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ نصیحت قبول کرنے کا مطلب ہے یہ ماننا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، اور ان کی انا یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے ایک آیت کے ٹکڑوں کو جوڑا اور دیکھا کہ اس میں ایک پوری داستان ہے، ایک نبی کی باوقار رخصتی، اس کا درد بھرا آخری خطاب، فرض کی تکمیل کا احساس، اور پھر قوم کے انکار کی اتنی گہری اور سچی وجہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہی، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ایک آئینہ؟ جی، یہ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کوئی ہماری خیرخواہی کرتا ہے، جب کوئی ہمیں سچی نصیحت کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی مخلص شخص، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس نصیحت کو اس کی سچائی کی بنیاد پر پرکھتے ہیں؟ یا اپنی انا، اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے اسے رد کر دیتے ہیں؟ جی، اور یہ کہ ہم نصیحت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، یہ بات نصیحت کی قدر و قیمت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور ایک آخری غور و طلب بات جو اس آیت کو مزید گہرائی عطا کرتی ہے اور جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم خیر خواہوں کو سنتے نہیں یا ان سے اتفاق نہیں کرتے، اچھا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم انہیں پسند نہیں کرتے، لا تحبون، پسند نہیں کرتے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہاں انکار کی بنیاد عقلی نہیں بلکہ خالصتاً جذباتی ہے۔ یہ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنے پر اکساتا ہے کہ ہماری پسند اور ناپسند، ہمارے جذبات، سچائی اور نصیحت کو قبول کرنے کی ہماری صلاحیت پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور تاریخ میں اور ہماری اپنی زندگیوں میں کتنی بار ہم نے نصیحت کرنے والے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے خود نصیحت کے بے پناہ فائدے سے خود کو محروم کر لیا ہے۔